ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خطیب مستقبل کے، اور اب جو مقرر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے محمد مرتضیٰ۔ اور محمد مرتضیٰ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے تیاری کیسی ہے آپ کی؟ اچھی۔ سٹارٹ کریں۔ تو محمد مرتضیٰ، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر مشرق، فلسفہ اسلام پر بصیرت افروز تحقیق کی دسترس رکھنے والا، مفکر اسلام، عالم خودی کی گہرائیوں سے مونگو موتی نکالنے والا، بے ضمیر مسلمانوں کی روحوں کو جھنجھوڑنے والا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکوہ کرنے والا اور پھر جواب شکوہ سے قلب سلیم کو سکون حاصل کرنے کے بعد رحمان الرحیم پروردگار عالم کی نعمتوں کو اپنے فکری انداز میں کچھ اس طرح پرویا کہ زبان بے خودی سے نکلا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ شاعر مشرق کی دور اندیش نگاہیں معلم کتاب وحی کی اس آیت کی زود افشانی کر رہی تھی کہ جس نے کن فیکون کے لہجے سے پوری کائنات کو سجایا۔ سورہ نساء میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اتباع کرو میرے حبیب کی، اور نہ صرف اتباع کرو بلکہ جب وہ مدد کو پکارے تو اس کی مدد کرو۔ مرضی الہی صرف اور صرف یہی ہے کہ اے انسان میرے حبیب سے محبت کرو، جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، خبردار اس کی آواز میں آواز بلند مت کرنا، کیونکہ وہ میرا محبوب ہے۔ وہ مجھے اتنا پسند ہے کہ میں نے اس کے صدقے میں نیلے گگن کا شامیانہ سجایا، نیلے گگن کی چادر پر ٹمٹماتے ننھے ننھے ستارے سجائے، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن کی، یہ چھلکتا سمندر، یہ تیرتی کشتیاں، یہ چٹکتی کلیاں، یہ کھلتے پھول، یہ سب میں نے اپنے حبیب کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ میرے اس حبیب کے محبت کے صدقے میں پوری کائنات ایک طرف، یہ لوح قلم بھی تمہاری قدر میں اضافہ کریں گے۔ محبت ہو تو کچھ اس طرح، بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی۔ شاعر مشرق نے جب ان سربکف مجاہدوں کے سینوں میں دیکھا کہ ان کے سینوں میں پروردگار عالم کے حبیب محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی قندیلیں روشن ہیں، تو شاعر مشرق اس منظر کو کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کے صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور تجھے معلوم ہے کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ شکریہ۔ یہ تھے محمد مرتضیٰ، اور اب بلا کسی تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا اگلی مقررہ کو۔ ان کا نام ہے نیہا ناصر۔ جی نیہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ تیاری کیسی ہے آپ کی؟ اچھی ہے۔ سٹارٹ کریں۔ جی۔ تو نیہا ناصر، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے درباروں میں۔ جس طرح سورج نکلتا ہے اور موجودات عالم کی ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح آسمان روحانیت کا نیر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب و نظر کو منور کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم و شان انسان ہیں جن سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں کی گئی، اور جن سے زیادہ کسی نے اپنے خالق کی تعریف نہیں کی، جس کی تعریف خدا خود کرے، خدا جس کا لغت خواہ ہو اور قرآن جس کی کتاب لغت ہو۔ کون ہے جو اس کی حقیقی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے؟ پیمبروں کی نماز میں بھی امام رب کا حبیب دیکھا، کہیں پہ یاسین کہیں پہ توحہ، کہیں منیب و خطیب دیکھا۔ آپ کی حیات مبارکہ پر ایک بہت بڑا ذخیرہ تحریری شکل میں اس دنیا میں موجود ہے۔ شاید اگر کوئی دانش مند اپنی پوری عمر بھی سیرت نبی کا ذخیرہ پڑھنے میں گزارے تو ختم نہ ہو۔ وہ فقط نام محمد جو کبھی مٹتا نہیں، وہ فقط نام محمد جو کبھی مٹتا نہیں، دیکھ لو لکھ کر تو چاہے سطح آب پر۔ آپ کی ذات گرامی موجودات عالم کی محسن ہے، رحمت للعالمین سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خدا کی رحمت کا سر چشمہ ہے جس پر خدا اپنی رحمت کے خزانے لٹاتا ہے اور وہاں سے رحمت مخلوقات پر تقسیم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نبی خلیفہ خدا ہوتا ہے، اس لیے سوائے صفات معبودیت کے صفات خداوندی کا عکس اس میں موجود ہوتا ہے۔ ہوا، پانی، بحر و بر،
کوہ در زمین و آسماں اور کائنات کل کا ہر ذرہ، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے اور ان سب پر ہی حضور کی سلطنت رسالت قائم ہے۔ خوب نام ہے نام محمد، خوب نام ہے نام محمد، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ آپ کی ذاتی عالی تمام صفات و جمال میں اعلیٰ، اشرف و اقویٰ ہیں۔ ان تمام کمالات و محاسن کا احاطہ کرنا اور بیان کرنا انسانی سطح سے باہر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمام کمالات جن کا عالم امکان میں تصور ممکن نہیں، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار پہ کرتی ہوں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو میری قسمت کھلے گی، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ شکریہ۔ بہت خوب جی ناظرین، یہ تھی نیہا ناصر، اور اب اگلی مقررہ کو دعوت دوں گا۔ ان کا نام ہے ماہم علی اور ان کا تعلق ہے حیدرآباد سے۔ جی ماہم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ حیدرآباد کا موسم کیسا ہے؟ اچھا ہے، ٹھیک اچھا ہے۔ ہے۔ تیاری کیسی ہے آپ کی؟ بہت اچھی۔ سٹارٹ کریں؟ جی بالکل۔ تو ماہم علی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ایسا نوازا اپنے کرم سے کریم نے کہ بگڑے ہوئے نصیب بھی ان کے سدھر گئے، پھرتے تھے جب تلاش میں اصحاب مصطفیٰ، خوشبو پتہ بتاتی تھی آقا کدھر گئے۔ صدر الوقار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس کائنات کے وجود آنے سے قبل ہی اللہ کے محبوب اور روشن نور کی مانند جلوہ افروز تھے، کہ جن کے لیے یہ کائنات مارز وجود میں آئی۔ اللہ نے اس جہاں کو تخلیق کیا اور وجہ ایک محمد، اور سب پر حکم نافذ کر دیا کہ میرے محبوب سے وفا کرنے والا مشتاق اور ابد سے ازل تک گوہر نیاب ہے۔ جناب صدر، تاریخ گواہ ہے کہ جس نے محمد سے وفا کی وہ سرخرو ہوا، اور جو نبی و آخر الزماں کے مخالف رہا وہ نیست و نابود ہوا۔ عشق، وفا، محبت کی اعلیٰ مثال تو صحابہ کرام سے ملتی ہے کہ ابو بکر، جنہوں نے وفا میں اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، علی المرتضیٰ نے محبت میں خیبر کا مارکا سر کر لیا، وہ عمر فاروق جو گستاخ رسول پر سر تن سے جدا کر دیتے تھے، بلال حبشی کہ جو تپتی ریت پر بھی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے فرق شگاف نعرے بلند کرتے تھے، اور وہ حسین ابن علی اپنے نانا سے ایسی وفا کرتے ہیں کہ اپنا سارا گھرانہ نانا کے دی کو بچانے میں قربان کر دیتے ہیں۔ جناب والا، محمد سے وفا کرنے والے جب عشق کے دریا میں ڈوبے تو دنیا فانی کی لہروں سے بے نیاز ہو گئے۔ مگر جناب والا، میں بات کروں 21ویں صدی کی تو ہم تعلیمات رسول کو طاق میں بند کر کے ماڈرنزم کے نئے طریقے کار میں پڑ گئے ہیں۔ اگر آج ہم وفا کو تلاش کرتے ہیں تو لیلا مجنوں میں، ہیر رانجھا میں یا شیریں فرہاد میں۔ ہمارا معاشرہ آج اس دہانے پر کھڑا ہے، اس کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ جنہیں حیا کی پیکر و تصویر بننا چاہیے تھا، آج وہ بڑے پروکار انداز میں کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ جنہیں مسیحا بننا چاہیے تھا وہ چند پیسوں کے عوض بک جاتے ہیں۔ جنہیں نبی کا پیروکار بنتے ہوئے ستدہ بن کر ملک کے معماروں کا مستقبل روشن کرنا چاہیے تھا، وہ جاوجن سے زیادتی کرتے نظر آتے ہیں، جس کا خمیازہ پوری امت مسلمہ کو زوال کی صورت میں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ فلسطین کے بچوں کی آہوزاری، سیریا کی ماؤں کی فریادیں، کشمیریوں کے جوانوں کی لاشیں اور برما میں کچلتی انسانیت۔ جناب والا، جب امت محمدیہ ہی سکون میں نہیں تو کون سی محبت اور کہاں کی وفا؟ جناب والا، مگر ابھی وقت ختم نہیں ہوا۔ امت محمدیہ کو تعلیمات نبوی پر عمل پیرا ہو کر صحابہ کرام جیسی وفا پیدا کرنی ہوگی، تب جا کر ہم اپنا کھویا ہوا وقار واپس حاصل کر سکتے ہیں اور اس شعر پر پورا اتر سکتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین، یہ تھی ماہم علی جو بہت ہی خوبصورت انداز میں لب کشائی کر رہی تھیں۔ پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا۔ جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو ججز سے ان کے ریمارکس جانیں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ آج کون سے ایسے دو نام ہیں جو کوالیفائی کر رہے ہیں سیمی فائنل کے لیے۔ دیکھتے رہیے پروگرام خطیب مستقبل کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔